اسپیس ایجوکیٹر کے سفر کے حوالے سے بتائیں. اور اب آپ 18 سال کی عمر سے کام کر رہی ہیں اور آپ نے اپنی آرگنائزیشن بھی اسٹارٹ کی, ایکسپلوریشن بائی یمنا. بیسکلی آرگنائزیشن ہے کیا؟ میری آرگنائزیشن ایک لوکل چیپٹر ہے ڈفرینٹ انٹرنیشنل اسپیس آرگنائزیشن کا. دس از این آرگنائزیشن وچ ہیز بین ورکنگ ان پاکستان سنس 2016 ٹو کریٹ اویئرنیس ان پبلک جنرلی, لیکن خاص طور پہ بچوں میں اباؤٹ astronomy and space technology. ٹھیک ہے. Why astronomy and space technology? Because ایک تو یہ کہ یہ میرا پیشن ہے, دوسرا یہ ایک اتنی واسٹ سائنس ہے کہ ہر دوسری طرح کی سائنس اس سے لنکڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب اسٹرانومی یا اسپیس کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں تو آپ صرف چاند ستاروں کے بارے میں ہی نہیں بتاتے, بلکہ آپ ایسٹرو بایولوجی اور اس میں فزکس اور کیمسٹری اور روبوٹکس, ہر اسپیکٹ کو کور کرتے ہیں. آپ جب اتنے واسٹ سبجیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جن سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے سائنٹیفکلی. پاکستان کے اندر ریسرچز موجود ہیں کہ ہمارے بچوں کے آئی کیو لیول کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں, بیکاز وی ڈونٹ ٹرین دیم, وی ڈونٹ ایجوکیٹ دیم. ہم ان کو ڈگریز کے حد تک پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کتنی مشکل پیش آتی ہے, کتنا آپ کو ٹیکنیکلی مشکل لگتا ہے ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا when you talk about science and space? I think that is what science communication is. یہی ہے جو ہم کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے مشکل کانسیپٹس کو آسان الفاظ میں توڑ کے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے اسے سیکھ جائیں. ان کی ڈیلی لائف ایگزامپل سے ہم ان کو سائنس کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں. تو جب آپ ایک دفعہ اپنا کانٹینٹ تیار کر لیتے اور اب اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ کس ایج گروپ کے اور کس بیک گراؤنڈ سے بچے ہیں, اور ہم ان کو اسی طرح سے کانٹینٹ ڈیلیور کرتے ہیں کہ وہ ایزیلی سمجھ پائیں. اور سیشنز کے دوران ہم بالکل اسکولس کی طرح یا اسکول کے جو اسٹرکٹ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی طرح بچوں کو چپ نہیں کرا دیتے. ٹھیک ہو گیا. یمنا, آپ نے ابھی اپنے لوکل چیپٹر اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے بتایا کہ مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ جو اسپیس کو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ کون کون سی آرگنائزیشن ہے جن کے ساتھ ابھی آپ کام کر رہے ہو, اور فردر اس کو آپ پاکستان کے تھرو کہاں لے کے جاؤ گے؟ There are many organizations جن کی میں نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں, but I think the most close one is Space for Art Foundation. ٹھیک ہے. میں نے اپنی آرگنائزیشن کا نام بھی اسی آرگنائزیشن کے ایک پروجیکٹ پہ رکھا تھا, that is Exploration. ٹھیک ہے. اور یہ آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, it is initiated by NASA astronaut Nicole Stott, اور ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے آرٹ ورک کلیکٹ کرتے ہیں بچوں کا, اور پھر اس کو ڈیجیٹل فارم میں یا پھر ایک اسپیس سوٹ کی فارم میں ہم اس کو اسمبل کرتے ہیں اور پھر اسپیس میں بھیجتے ہیں. ناٹ ایوری پروجیکٹ ٹریولز ٹو اسپیس, لیکن 2017 میں ایک پروجیکٹ کیا گیا تھا جس میں پاکستانی بچوں کا آرٹ ورک بھی ڈیجیٹلی اسپیس میں بھیجا گیا تھا. ناٹ جسٹ آرٹ ورک, ان کا وائس اوور بھی, اور پھر ایسٹروناٹس ریپلائڈ دیم بیک. دیٹس گریٹ. پاکستان میں اس کا پوٹینشیل کیا دیکھتی ہیں آپ؟ پاکستان میں پائلٹ انجینئر تو ہر بچہ بننا چاہتا ہے, اسپیس کا نالج ہی نہیں ہے. اس کو کیسے دیکھتی ہیں, اور آپ جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ اس پلیٹ فارم سے؟ پاکستان میں بہت زیادہ گنجائش ہے اس چیز کی. ایک تو یہ کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیز اتنی زیادہ کامن نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم 5 سالوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو اس کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, اینڈ دے ڈو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, کیونکہ ان کو اپنے کلاس روم میں اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. ایگزیکٹلی. اور ان کو اپنے گھر میں بھی اس کے جوابات نہیں ملتے. دا اونلی سورس از یوٹیوب ویڈیوز. تو جب میں کبھی سیشنز میں جاتی ہوں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کو ماشاءاللہ اتنا نالج ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی چپ کرا دیتے ہیں, کہ آپ چپ کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے. اس کے لیے ان کو پلیٹ فارمز ایجوکیشن کے لیے اس طرح کے مواقع نہیں ملتے. تھینک یو سو مچ یمنا کہ آپ ایکسپریسو کا حصہ بنی, آپ نے اتنا زبردست کام کری ہے. اور اسی طرح سے ہمارے پلیٹ فارم سے وقار احمد ملک بھی مختلف اسپیس کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں, اور آج بھی ہم نے آپ کو ہم ہی تو کرتے ہیں اسپیس کی بات. اسپیس کا شوق بچوں میں پیدا کیجیے, ان کو سوالوں کے جواب دیجیے, اور بچوں کو سوال کرنے دیجیے. یہ بہت ضروری ہے, بچوں کو سوال کرنے سے روکیے مت. یمنا کو آپ نے سنا, بریک لیتے ہیں. بریک